آصف صاحب کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے اور جان جاتے جاتے بچی ہے، لیکن یہاں ماہنور اور اس کی اماں ہیں جن کو ڈرامے بازیاں سوچ رہی ہیں۔ ماہنور کی ماں تو ایسے فکر کر کے دکھا رہی ہے جیسے سب سے زیادہ ٹینشن ہی اسی کو ہو رہی ہے، یا پھر اس کی بیٹی ہے جس کو فکر ہے، اور آصف صاحب کے اپنے بچوں اور بہووں کو تو بالکل فکر نہیں۔ اوپر سے امیر کی کمبختی کہ وہ ساری شام کہیں سویا رہ جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ جب سب لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آ کے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے، سب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تب ماہنور کی ماں سب کو سنانے کی خاطر امیر کو مزید شرمندہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، لو بھائی، باپ کو گولی لگی ہے اور بیٹے کو خبر تک نہیں، ساری دوپہر تو سوتے رہتے ہو تم دونوں میاں بیوی، تمہیں یا تمہاری بیوی کو کیا فکر کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میری ماہنور ہے جو اس وقت سے تڑپ رہی ہے کہ مجھے کوئی ہاسپٹل لے جائے، اور نمازیں پڑھ پڑھ کے اتنی دعائیں مانگی کہ دیکھو سسر پہلے ہی دن واپس آ گئے۔ اور پھر وہاں کہتی ہے کہ چلو ماہنور بیٹا، جو تم نے شکرانے کے نفل مانگے تھے نا، چل کے وہی پڑھ لو اور اپنے ساس سسر کی لمبی عمر کی دعائیں مانگو۔ اور کمرے میں آنے کے بعد ماہنور سے کہتی ہے کہ شکر ہے واپس روم میں آ گئے، ورنہ مجھ سے تو مزید ڈرامہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ ماہنور تو خود بھی ایسے ڈرامے کرنا نہیں چاہتی، وہ جیسی ہے ویسی ہی رہنا چاہتی ہے، اور دیکھا جائے تو ماہنور اتنی بھی بری نہیں، اس کی سوچ یا اس کی نیت بری نہیں، چاہے شاہویر کے گھر والے سمجھ کے ہی وہ ان لوگوں کا اتنا برا نہیں چاہتی جتنا کہ اس کی ماں کرتی رہتی ہے۔ اسے تو مہک بھابھی پہ بھی ترس آ رہا تھا کہ بلا وجہ اولاد کی امید لگا کے بیٹھ جائیں گی، اور پھر ایمان کو بھی جب اس نے دیکھا تو اس سے معافی مانگی، اور ابھی بھی بات بے بات پہ اپنی ماں کو سمجھاتی رہتی ہے کہ بلا وجہ ان لوگوں کا اتنا برا مت کرو کہ یہاں سے بھی نکال باہر پھینکیں، اسی کو ہی اپنا بڑھاپے کا ٹھکانہ سمجھ لو تو ہو سکتا ہے کہ باقی کی ساری زندگی سکون سے یہاں گزار سکیں۔ ان سب باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ماہنور بذات خود بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ وہ اس طرح کی بن گئی ہے۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد تو دل چاہتا ہے کہ ماہنور اور شاہویر کی شادی بھی ختم نہ ہو۔ ہاں، شادی سے پہلے ماہنور لازمی ایسی لڑکی رہی تھی جس نے لڑکوں سے پیسے لوٹنے کا بزنس چلایا ہوا تھا، لیکن یہ سب تو وہ اپنی ماں کے کہنے پہ ہی کرتی تھی، اور جب سے شاہویر کی زندگی میں آئی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی دل لگا کے اس کا گھر بسانا چاہتی ہے، اگر اس کی ماں اجازت دے دے۔ بہرحال ایمان کے ساتھ برا ضرور ہوا تھا، پر اب تو لگتا ہے کہ جیسے ایمان کی زندگی میں سے شاہویر نکل جانے کے بعد ایمان کی زندگی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، ورنہ اس گھر میں تو وہ صرف ایک کام کرنے والی، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ بہو بن کے رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی ہے اور اسے دن بہ دن پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ کتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے، جس طرح آفس میں اسے ترقیاں ملتی جا رہی ہیں، اور اب جو پریزنٹیشن اس کے مینیجر نے اس کو تیار کرنے کے لیے دی ہے، جس کے بدلے میں اسے گاڑی بھی مل سکتی ہے، تو یقیناً اسے گاڑی مل ہی جائے گی۔ ہاں، شاہویر نے ایمان کو دھوکہ دے کے لازمی برا کیا اور اس کے ساتھ اتنا برا ایٹیٹیوڈ رکھا کہ ماہنور کے اس کی زندگی میں آ جانے کے بعد وہ ایمان کے ساتھ بالکل برابری سے رشتہ نہیں رکھ پایا، تو اس کی سزا تو اس کو ملنی بنتی ہی ہے، اور آئی تھنک کہ ایمان کی کامیابی ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ بہرحال آصف صاحب کو جو گولی لگی ہے اس کے بعد سے شاہویر اور آریان تو بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ابا جی کو اس عمر میں اتنے زیادہ کام کرنے نہیں دینے چاہیے، ہم دونوں کو ہی مل کے سارا گھر سنبھالنا چاہیے۔ شاہویر تو کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ابا جی وہ دکان نہ بیچتے، کتنا اچھا گزارا چل رہا تھا ہم سب کا، اب تو بالکل در بدر ہو گئے ہیں، اور اس کے پیسے کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم تینوں سے ہی تو کھو چکے ہیں۔ آریان بھی اس کی اس بات سے تو متفق ہوتا ہے، لیکن یہی کہتا ہے کہ شاید ابا جی کو سکون سے بیٹھنا پسند نہیں، انہیں یوں ہی اپنی بزی لائف ہی پسند ہے۔ بہرحال اپنے باپ پہ ترس تو اس کو بھی آتا ہے کہ اس عمر میں ان کے تین بیٹے ہونے کے باوجود کوئی بھی کاروبار میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا، اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ دونوں بھائی مل کے امیر کو بھی منا لیں اور دوبارہ سے باپ کے بزنس میں ہی اپنا ہاتھ بٹانے لگ جائیں۔ ویسے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی عقل آتی ہے، اور اب جب یہ باپ کے بزنس میں آئیں گے تو یقیناً انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جو ترقی اتفاق میں ہے وہ اپنا الگ الگ بزنس کرنے میں کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امیر بیچارہ بھی تو بہت بڑا برانڈ تو ضرور کھول کے بیٹھ گیا ہے، پر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایون اپنے باپ کی بیماری کے بعد وہ فبیہہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں ایک دو دن دکان پہ نہ جاؤں اور ابو کی خدمت کر لوں،
पर फबीहा को تو اس بات پہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ میرے باپ نے تمہارے بزنس میں اتنے زیادہ پیسے اس لیے انویسٹ نہیں کیے ہیں کہ تم یہاں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، بلکہ اس لیے دیے ہیں کہ تم ان کی بیٹی کا اچھے سے خیال رکھ سکو، اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تم کیا ہر دوسرے دن چھٹیاں کر کے بیٹھ جاتے ہو؟ میرے باپ کا حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، محنت کی کمائی ہے، تو یہ بلا وجہ چھٹیوں کا پلان بنا کے نہ بیٹھا کرو۔ گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں تمہارے ابا کا خیال رکھنے کے لیے، تم کوئی ڈاکٹر شاکٹر تو نہیں ہو۔ اور المیر فبیہا کی ان باتوں سے اتنا دل چلا لیتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ گھر رہ کے اس کی ایسی ہی جلی کٹی باتیں سننے سے تو بہتر ہے کہ میں شاپ پہ چلا جاؤں۔ بہرحال المیر کا اس بزنس سے دل بالکل چل چکا ہے، اور این ممکن ہے وہ اپنے سسر سے جا کے کہہ دے کہ آپ اس برانڈ کو بیچ دیجئے اور میرے جو بھی پیسے اس میں شامل تھے ان میں سے جتنا بچتا ہو وہ مجھے دے دیجئے، تاکہ میں اپنے باپ کے کاروبار میں انویسٹ کر سکوں۔ لیکن شاید باپ کا کاروبار اتنا بڑا نہیں ہے کہ اسے فبیہا کی خواہشات پوری کر سکے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فبیہا کے والد کے دیے ہوئے اس کاروبار میں دن رات پوری محنت کرنی ہی پڑے گی۔ فبیہا کی والدہ کی طبیعت اچانک پھر سے خراب رہنا شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں دوبارہ سے کوئی خوشخبری ہے یا پھر ان کو کوئی بڑی بیماری تو نہیں آن گھیرنے والی۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو فبیہا کے والد تو اپنے چھوٹے بچے کو سنبھالنے کے لیے یقیناً دوسری شادی بھی کر لیں گے، اور پھر سوتیلی ماں فبیہا کا تو بالکل خیال نہیں رکھے گی اور اس کے باپ کو بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت دور کر دے گی، جبکہ فبیہا کی عادتیں تو اتنی بگڑ چکی ہیں کہ اگر اسے سسرال میں کوئی بات ناپسند آتی ہے تو فوراً سے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو یہاں پہ دو چار سنا کے اپنے سسرال بھاگ جاتی ہے۔ اسے تو کسی کی ایک بات بھی سننی برداشت کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے میں اس کی ماں کو کچھ ہو جاتا ہے اور اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو فبیہا کی لائف تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سسرال میں ہی رہنا پڑے گا، اور پھر اب تو سسرال میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ فبیہا کی بالکل نہیں بنتی۔ ماہنور بھی بہت زیادہ لڑاکا ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواروں کو ہی رہنا پڑ رہا ہے، اور پھر ماہنور کی ماں تو اتنی تیز ہے کہ وہ تو فبیہا کے ناشتے میں سے بھی کھانا چرا لیتی ہے، یعنی سسرال میں کسی نے فبیہا کو کبھی تنگ کرنے کا سوچا تک نہیں اور وہ اتنی تنگ ہو جاتی تھی، اور اب ماہنور اور اس کی ماں مل کے تو واقعی اس کو تنگ کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں اگر سسرال میں رہنا اس کے لیے مجبوری بن جائے تو پھر اس کی زندگی کافی مشکل ہو جائے گی، لیکن فبیہا بھی پھر فبیہا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈ نکالے گی ان سب مشکلات سے نکلنے کا، کیونکہ اسے لڑ مر کے اپنا حق حاصل کرنا آتا ہی ہے۔ ایمان یا مہک کی طرح معصوم نہیں ہے کہ اپنا حق خود سے جانے دے۔ مہک بیچاری تو ایک طرف اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے جس نے دبئی لے جانا تھا پر سارے پیسے ڈبو کے بیٹھا ہے، اور اب اس کی جاب بھی چھوٹی موٹی لگی ہے اور ساری خواہشات ہی اس کی گم ہو گئی ہیں کہیں۔ دوسرا اس کے بھائی نے بھی ایوان کی بہن مسکان کے ساتھ شادی کی رٹ لگا لی ہے، جبکہ مہک بالکل نہیں چاہتی کہ اس فیملی میں اس کی شادی ہو، پر راہم بھی مسکان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مہک آپی کو منا کے ہی رہے گا۔ ادھر ایمان بھی اپنی ماں سے بات کر لیتی ہے کہ مجھے راہم مسکان کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ مسکان کے اور کوئی رشتے مت دیکھیں۔ راہم بہت اچھا لڑکا بھی ہے، بہت محنتی بھی ہے، اور مسکان سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ وہ بہت جلد مسکان کے لیے اپنے پیرنٹس کو منا کے ہمارے گھر رشتہ لے آئے گا۔ مسکان کو تو اپنی بہن سے اور زیادہ پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شک بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایمان آپی راہم کو پسند تو نہیں کرنے لگی۔ ایمان کی یہ بات سننے کے بعد مسکان کا یہ شک دور ہو جاتا ہے۔ اب کب ہوگی مسکان اور راہم کی شادی؟ کس کس کو ہے اس کا انتظار؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔